اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 2 انشاءاللہ اس کا معنی اور اس کا تعارف حاصل کریں گے۔ تو پارہ نمبر 2 جو ہے اس میں ایک ہی صورت ہے، وہ ہے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کا پہلا حصہ ہم نے جو دیکھا وہ پہلے پارے میں دیکھا، اور اس پارے کا نام ہے سیقول، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ تیسرے پارے میں بھی جاتا ہے، یعنی یہ ٹوٹل 3 پاروں پر مشتمل صورت ہے۔ اب اس کے اندر بیان کیا ہوا ہے وہ دیکھیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں چارج شیٹ کیا۔ اب چارج شیٹ ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی کچھ سزا کا عمل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا مسلمانوں کو حکم دیا، یعنی کہ بیت المقدس پہلا قبلہ تھا جس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جو قبلہ بنا وہ خانہ کعبہ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کو جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کے اندر ایک ترتلی مچ گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر فساد برپا کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو نیا قبلہ بنا ہے، جو باپ دادا آپ کے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں مسلمان، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی میں یہ حکم دیتا ہے کہ یہ جو تکلیفیں ہم پر آئیں گی ہمیں ڈیفینیٹلی ان سے آزمایا جائے گا۔ وہ تکلیفیں ہمیں ثمرات کی شکل میں آ سکتی ہیں، مال و دولت کی شکل میں آ سکتی ہیں، اور ہمیں بھوک اور ڈر کی شکل میں آ سکتی ہیں، لیکن جو بھی تکلیفیں آئیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ تکلیفیں بامقصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ ہم نے فوراً تکلیفوں پر کیا کہنا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں نیکی کا قرآنی تصور آتا ہے۔ آج لوگوں نے اپنے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں، تو نیکی کا قرآنی تصور کیا ہے کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور تقدیر پر، یوم آخرت پر، اور اس کے بعد نماز ادا کریں، اپنا مال خرچ کریں، اور کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے اس کے بھی وہ جو ہے ایونٹس، جو بھی اینٹیز ہیں وہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر مشکلات پر صبر کریں، اور جنگ میں اور تنگی پر جو ہیں وہ صبر کریں۔ یہی لوگ اس بات پر سچے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مختلف احکامات کا ذکر آتا ہے۔ وہ احکامات کیا ہے کہ طلاق کے مسائل، حج کی فرضیت اور روزوں کی فرضیت وہ بھی بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور پھر مشکلات پر صبر کریں، اور جنگ میں اور تنگی پر جو ہیں وہ صبر کریں۔ یہی لوگ اس بات پر سچے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مختلف احکامات کا ذکر آتا ہے۔ وہ احکامات کیا ہے کہ طلاق کے مسائل، حج کی فرضیت اور روزوں کی فرضیت، اور اس کے بعد ہمارے اوپر قتل اور اس کے اوپر قصاص کا معاملہ جو ہے وہ اس کا ایک لڑی جو ہے فقہ کے حوالے سے آتی ہے۔ جو بنیادی طور پر صورت اس پورے پارہ کی سینٹرل آیت سمجھی جائے گی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے۔ آج اسلام کے حصے بکھرے ہیں۔ بکھرے کس طرح ہیں کہ اس کے اندر سیاست علیحدہ ہے، ریاست علیحدہ ہے، معاشیت علیحدہ ہے، معاشرت علیحدہ ہے، لیکن عقائد اور عبادات اور رسومات ایسی ہیں جو کسی کی انڈیویجول زندگی کو کیٹر کرتی ہیں۔ تو اس کو علیحدہ نہیں کرنا، یہ پورا پیکج ہے۔ جس طرح ہم 6 گلاس لے کر آتے ہیں، تو ایک گلاس سیٹ خراب ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں سیٹ خراب ہو گیا، اور یہاں پر تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری معاشیت کے اندر سود جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور روحانی طور پر ہمیں دور کر رہا ہے۔ سیاست کے اندر عوام کی حاکمیت ہے، اللہ کی حاکمیت نہیں ہے، اور معاشرت کے اندر بھی بہت سارے فتنے ہیں، جس طرح کو ایجوکیشن ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر آگے بیان کرتے کرتے انہی مسائل کی دوبارہ ریویژن آتی ہے کہ روزے کے اور حج کے اور طلاق کے مسائل جو ہیں وہ دوبارہ آتے ہیں۔ اس کے بعد آخری رکوع آتا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک مشہور قصہ نقل کیا ہے، جس کے اندر جالوت اور طالوت کی لڑائی ہوئی۔ داؤد علیہ السلام، جن کو ہم یہاں پر جالوت کہیں گے، وہ اس جنگ میں شامل ہوئے۔ وہ جسم اور علم کے اعتبار سے اپنی قوم میں فوقیت رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیزائن کیا ان کی لیڈرشپ کے لیے، اور پھر
اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی فوج کو ایک بڑی فوج کے، اور جلود کی فوج نے، طالوت یعنی حضرت داؤد کی فوج نے طالوت کو قتل کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو فتح ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایونٹ اس طرح بیان کیا کہ بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ چھوٹی سی فوج بڑی فوج پر غالب آتی ہے اور اس کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے ابھی ہسٹری کے اندر ہم افغانستان کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صابر و شاکر جتنے بھی طالبان تھے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اپنی وہ جو سنت ہے اس کو زندہ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔